آشنائی، دنیا تو کیا آخرت سے بھی بیگانہ کر دیتی ہے انسان. تو یہ تیسرے درجے کی. اب ہمارا حال یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہم ڈوبتے چلے جاتے ہیں نا دوسرے اور تیسرے درجے کی لذتوں میں، اسی حساب سے پہلے درجے کی لذتوں سے ہم دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور سارا کچھ پانے کے بعد بھی محرومیوں والا احساس ختم نہیں ہونے پر. میں عام طور پر اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ لذت عرفانی کا نہ ہونا، یعنی روح والی لذت کو اگنور کر کے آپ کروڑ پتی بن جائیں، ارب پتی بن جائیں، کھرب پتی بن جائیں، پورے پاکستان کے پوری دنیا کے حکمران بن جائیں، آپ کی شخصیت کا ایک گوشے نے کے اندر خلا باقی رہنا ہی رہنا ہے. اور اس کی مادی مثال یہ دیا کرتا ہوں جو سمجھ میں آنے والی ہے. 10 چیزیں آپ کے سامنے دسترخوان پر پڑی ہوئی ہیں، 2-3 سویٹ ڈشیں ہیں، کوئی 3-4 قورمہ ہے، فرائی فش ہے، بریانی ہے، کوئی اور 1-2 چیزیں ہیں، اسی طرح کوئی 3-4 سویٹ ڈشیں ہیں، 10-12 چیزیں ملا جلا کر پڑی ہوئی ہیں. اب آپ ان کو کھا رہے ہیں اور کھاتے کھاتے فرائی فش آپ کھا رہے ہیں، فنگر فش کھا رہے ہیں، اور آپ کو لگ جاتی ہے پیاس اب دسترخوان پر کہیں نہیں ہے پانی. تو اب آپ کی جان پر بنی ہوئی ہے، پانی مل نہیں رہا. پانی ان سب سے سستی چیز ہے جتنی چیزیں یہاں پڑی ہوئی ہیں. آپ سے کہا جاتا ہے یار اتنی قیمتی چیزیں، یہ 700-800 روپے کلو والی فنگر فش پڑی ہوئی، یہ کھائیں. آپ نے پانی کیا کرنا ہے؟ 50-60 روپے لیٹر کا، اور نیسلے کا بھی لے لیں آپ تو 50-60 کی 1.5 لیٹر کی بوتل آ جاتی ہے. وہ اتنی سستی چیز ہے، آپ کہیں گے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اب دور سے ایک بندہ دیکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے اوہو کتنا قابل رشک ہے یہ بندہ، بھائی دیکھو یہ فش کھا رہا ہے، دیکھو یہ بریانی کھا رہا ہے، دیکھو قورمہ کھا رہا ہے، دیکھو یہ پھرنی کھیر کھا رہا ہے، آئس کریم کھا رہا ہے. اس بیچارے کو نہیں پتا ہے کہ اس کے دل کے اوپر کتنے عذاب نازل ہو رہے ہیں. یہ کہہ رہا ہے کسی طرح سے پانی کا گلاس مجھے ملے. بس جو لوگ دوسرے اور تیسرے درجے کی لذتوں کو کے پیچھے بھاگتے ساری دنیا کا ساز و سامان، حکومتیں، وزارتیں، مشاورتیں جمع کر لیتے ہیں، بڑا کچھ کر لیتے ہیں، مال و دولت، بینک بیلنس، کوٹھی کار، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن ان کی روح کے اندر جو خلا ہے نا وہ ان کو اسی طرح بے چین کر رہا ہوتا ہے جس طرح دسترخوان پر بیٹھے ہوئے بندے کو سخت پیاس لگی ہوئی ہے اور ساری نعمتیں اس کو مزہ نہیں دے رہی، کہتا پہلے پانی ملے. لیکن دور سے دیکھنے والا اناڑی بندہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ بڑا لکی ہے. لیکن جن لوگوں کی نگاہوں سے پردے اٹھ چکے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں یار دسترخوان پر پانی تو ہے نہیں، یہ کہے گا لکی ہے. اس بیچارے کو جو پیاس لگی ہوئی ہے اس کو عام بندے تو نہیں فیل کر رہے، لیکن نظروں والے تو فیل کر دیتے ہیں نا کہ اس کی زندگی کے اندر کون سا خلا باقی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں پر عام لوگوں کو، زمانے والوں کو رشک آیا کرتا ہے، جو جاننے والے واقفانے حال ہوتے ہیں ان کو انہی لوگوں پر ترس آیا کرتا ہے کہ یہ بیچارے کس حال کے اندر زندگی گزار رہے ہیں کہ آخرت تو تباہ کر ہی رہے ہیں، ساتھ دنیاوی زندگی کا بھی بیڑا گرک کر رہے ہیں. تو عزیزان ایمان میں یہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو حقیقی جینین لذتیں ہیں یہ کہاں سے ملیں گی جو خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے. ہم یہ دوسرے تیسرے درجوں کی نفی نہیں کر رہے ہیں ان لذتوں کی، ان کو بھی ایک اعتدال کے دائرے کے اندر رہ کر پانا چاہیے، ملنا چاہیے جسم کو. جسم کے تقاضے ہیں یہ بھی ساتھ چلنے چاہیے، لیکن ایک حد تک ہی رہیں نا. ایک حد سے باہر جب یہ نکلیں گے، جب آپ ان کو سر پہ سوار کر لیں گے تو پھر جو اصلی جینین اور سچی لذت تھی وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر آپ الجھ جائیں گے ان کے اندر ہی، اور ان کے اندر الجھتے انسان پریشانیوں کے اندر ہی زندگی گزارتے قبر کے اندر چلا جاتا ہے، لیکن وہ پریشانیاں ختم ہونے میں نہیں آتی. اب سوال یہ ہے کہ جینین لذتیں ملیں گی کہاں سے؟ یاد رکھیں جینین لذتیں ہماری فطرت کا تقاضا ہے، ہماری فطرت کا تقاضا ہے، تو لہٰذا وہ فطرت کے قرب و جوار میں ہی کہیں ملنی ہے. بنانے والے نے اس کائنات کے اندر ٹھوس قوانین بنائے ہیں، قوانین فطرت جن کو لاز آف نیچر کہا جا سکتا ہے. جتنا زیادہ کوئی بندہ ان قوانین کو سمجھ لے گا اور ان سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لے گا، اتنا ہی زیادہ سمجھ لیں کہ وہ زندگی اس کی پرسکون ہوتی چلی جائے گی، چاہے وہ جھونپڑی میں بیٹھا ہوا ہے یا محل میں بیٹھا ہوا ہے. اور جتنا زیادہ کوئی ان قوانین کو نہ سمجھے گا یا سمجھتے ہوئے ان کو وائلیٹ کرے گا، اتنا ہی زیادہ زندگی پریشانیوں، ٹینشنوں کا شکار ہوتی چلی جائے گی. چاہے وہ محل میں بیٹھا ہے، اس کے دسترخوان کے اوپر جتنے مرضی کھانے چنے ہوئے ہیں، لیکن وہ زندگی جینین خوشیوں سے محروم ہو. اللہ تعالیٰ نے جس خدا نے مادی دنیا کے قانون بنائے ہیں،
جس کائنات کے اندر کسی درخت کا پتا بھی کسی قانون کے بغیر نہیں گرتا ہے، اس کائنات کے اندر ہماری خوشیاں اور غمیاں بغیر کسی قانون کے آ جا رہی ہیں؟ لو، اس نے چلتے چلتے ان قوانین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ میں یاد رکھو، آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارتے وقت کہا تھا کہ میں تمہارے پاس اپنی ہدایت دیتا رہوں گا، جو لوگ اس ہدایت کو فالو کریں گے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے اوپر نہ کوئی خوف رہے گا نہ کوئی غم رہنے دوں گا۔ یہ خوف اور غم کہاں سے آئے ہیں؟ اور وہ ہدایت کیا ہیں؟ وہ قوانین فطرت سے آگاہی ہے۔ ان قوانین فطرت میں سے ہی ایک قانون یہ ہے جس کو قانون مکافات عمل کہا جاتا ہے، اور وہ قانون یہ بتاتا ہے کہ آپ عمل کرنے میں تو آزاد ہیں لیکن عمل کے انجام سے بچنے میں آزاد نہیں ہیں۔ عمل کرنے میں آزاد ہیں، عمل کے انجام، جیسا عمل آپ نے کرنا ہے نا اپنی مرضی سے، اس طرح کا انجام آپ کو فیس کرنا ہی پڑنا ہے۔ اور ساتھ ہی پھر جو دوسرا قانون ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ہر عمل کا اچھا ہے یا برا ہے، ایک جزا یا ایک سزا تو دنیا میں ہے اور ایک جزا یا ایک سزا مرنے کے بعد ہے۔ ہر عمل کی ایک بدلہ دنیا میں اور ایک بدلہ آخرت میں۔ میں نے جو آیت ابتدا میں پڑھی اس میں بھی کیا ہے؟ فرمایا جس نے اچھے اعمال کیے ان کو ہم کیا ہے دنیا کے اندر پاکیزہ خوشگوار زندگی دیں گے اور آخرت کے اندر الگ سے جنت ان کا بدلہ دیں گے۔ دیکھا آپ نے، دو انجام، دو بدلے۔ اسی طرح ایک دوسری طرف سے ایک آیت لے لیں کہ برے عمل کا، فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہماری یاد سے منہ موڑے گا، ہماری نصیحت سے منہ موڑے گا، ہمارے قوانین کو اپوز کرے گا، اس ظالم کے لیے ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ معیشت کو تنگ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں رہے گا۔ علماء کرام نے اس کی تصریح کی کہ معیشت کی تنگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کروڑ پتی بھی بن جائے، فقر و فاقہ کا احساس اس کے ذہن سے نہیں جائے گا۔ ڈر لگا ہوگا کہ اس دولت کا کیا بنے گا، اس کو کیا بنے گا، یہ نہ چھن جائے، وہ نہ چھن جائے، ایسے نہ ہو جائے، ویسے نہ ہو جائے۔ یعنی مال و دولت کی فراوانی کے ساتھ ڈیفینیٹلی ٹینشنیں اور پریشانیاں بھی ساتھ ساتھ ہوں گی۔ یہ دنیا میں سزا ہے۔ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت والے دن اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قیامت والے دن دیکھیں، ایک سزا دنیا میں اور دوسری سزا آخرت میں۔ قیامت والے دن اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا یا اللہ میں تو دنیا کے اندر بینا تھا، مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے اسی طرح ہماری نصیحت تمہارے پاس آئی تھی دنیا میں اور تو اس سے اندھا بنا رہا، اس کی سزا ہے جو آج تجھے دی جا رہی ہے کہ تجھے اندھا کر کے اٹھایا جا رہا ہے۔ میں نے بتایا کہ ہر عمل کی دنیا میں بھی آخرت میں، اور اس بات کو مان لیجئے کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا ہمارا اپنا کیا کرایا ہے۔ قرآن نے کلیئر کٹ انداز میں فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت، دکھ، تکلیف، بیماری، پریشانی تمہیں آ رہی ہے یہ ساری کی ساری تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے جو آ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا انما ہی اعمالکم ترد علیکم، یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں جو شکل بدل کر پریشانیوں، ٹینشنوں، مصیبتوں کی صورت میں تمہارے سامنے آ جاتے ہیں۔ لہذا جو کچھ ہم آج تک کرتے رہے ہیں اگر آج بھی ہم وہی کر رہے ہیں تو پھر ہمارا فیوچر بھی ہمارے آج سے مختلف نہیں ہوگا۔ ہمارا آج نتیجہ ہے، ہمارا حال نتیجہ ہے ہمارے ماضی کے اعمال کا۔ اگر ہم اپنے مستقبل کو اپنے حال سے مختلف دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آج ہمیں اپنے حال کے اندر، اپنے اعمال کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی، چینجنگ کرنی پڑے گی۔ اگر ہم چینج نہیں کرتے ہیں تو پھر جتنی مرضی ہم خواہش کرتے چلے جائیں کہ ہمارے حالات سنورے، حالات سنورے، حالات کبھی بھی سنورنے کی طرف نہیں آئیں گے۔ لہٰذا اس بات کو پلے باندھیں، غور کریں۔ اور میں نے بتایا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فطرت کے یہ جو قوانین ہیں جن کے ساتھ جن کو جاننا اور ہم آہنگ ہونا خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے، ان کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ اب ہماری تقریر بھی اپنے آخری پیریڈ کے اندر داخل ہو رہی ہے اور ان کا ہی پتہ بتانے کے لیے تو آج کی یہ ساری سٹنگ رکھی گئی ہے۔ ان کے لیے آسان ترین طریقہ کیا ہے؟ لائف مینجمنٹ کلب کے اندر شمولیت۔ لائف مینجمنٹ کلب
جس کے زیر اہتمام یہ ہو رہی ہے میں لائف مینجمنٹ کلب کیا ہے؟ لائف مینجمنٹ کلب جس کا ایبریویشن LMC ہے، اور میں جہاں اب LMC لفظ استعمال کروں گا اپنی باقی چند منٹوں کی گفتگو میں، LMC سے مراد کیا ہوگی؟ لائف مینجمنٹ کلب۔ LMC آپ کو بتائے گا کہ فطرت کے قوانین کہاں کون کون سے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کیسے کرنا ہے۔ LMC آپ کو بتائے گا کہ دنیا اور آخرت کو ساتھ ساتھ لے کر کیسے چلنا ہے۔ LMC آپ کو بتائے گا کہ جسم، ذہن اور روح، شخصیت کے ان تینوں حصوں کی ایک متوازن ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے۔ LMC بتائے گا کہ آپ کے جسم کے اندر جو بیماریاں ہیں، جس دن آپ پیدا ہوئے تھے یہ بیماریاں آپ لے کر نہیں آئے تھے، یہ ساری کی ساری آپ کی اپنی سہیلی ہوئی ہیں۔ اب ان کو کم یا ختم کیسے کرنا ہے؟ ختم نہ بھی ہو سکے، اتنی کم تو ہو سکتی ہیں کہ انسان پرسکون زندگی گزار سکے۔ LMC آپ کو بتائے گا کہ آپ کے ذہن کے اندر جو اتنا سارا زہر بھرا ہوا ہے، اتنے وسوسے ہیں، خدشے ہیں، سینکڑوں سوچے ہیں جن کو آپ سوچنا نہیں چاہتے ہیں پھر بھی آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، اس زہر سے ذہن کو خالی کیسے کرنا ہے۔ LMC بتائے گا کہ روح کے اوپر جتنے داغ دبے میل کچیل لگ چکے ہیں، ان داغوں دبوں سے میل کچیل سے روح کو پاک صاف اجلا کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو بتائے گا، اور اس کے بدلے میں آپ سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں مانگے گا، بلکہ قرآن کے الفاظ کے اندر آپ سے یہی کہے گا ما اسالکم علیہ اجرا، تو میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، ان اجریہ الا علی اللہ رب العالمین، میرا اجر تو اسی اللہ کے اوپر ہے جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے، جس نے زبان کو گویائی دی، آنکھوں کو بصارت دی، کانوں کو سماعت دی، دل کو دھڑکنا سکھایا، دماغ کو سوچنا سکھایا، ہاتھ پاؤں کو حرکت کرنا سکھایا۔ جب سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے تو پھر یہ سارا کام بھی LMC لائف مینجمنٹ کلب آپ سے کسی قسم کے بدلے معاوضے کی توقع رکھے بغیر کرے گا۔ اور سوال یہ ہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ بڑا آسان ہے، lifemanagementclub.org آپ آج جا کر آپ لکھتے ہیں اگر نیٹ کے اوپر تو وہ سامنے آ جائے گی، لیکن تھوڑی سی ٹیکنیکل پرابلمز کی وجہ سے اس کے اندر ابھی اتنی کچھ زیادہ انٹریز نہیں ہو سکی ہیں۔ اسی ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ یہ جو اسپیچ اس وقت سن رہے ہیں آپ، یہ بھی وہاں پر ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، وہاں پر رجسٹریشن کا فارم بھی ہوگا، وہ سارا کچھ وہاں پر گھر بیٹھے بٹھائے آپ کلک کریں گے، اور جیسے ہی آپ رجسٹریشن کے فولڈر کے اندر جا کر اس کے فارم کو آپ فل کر دیں گے تو ساتھ ہی باقی پھر ایک نئی دنیا آپ کے اوپر آشکار ہو جائے گی، اور وہاں سے پھر انشاءاللہ زندگی کے راز آہستہ آہستہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ میں اس وقت جو بات آپ کو بتانی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کان کھول کر سن لیں۔ نمبر 1، LMC کا کسی قسم کی فرقہ واریت کے ساتھ کبھی بھی کوئی تعلق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ نہ ہم فرقہ پرستی کے قائل ہیں، کوئی کسی بھی فرقے سے ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا اپنا بھی ایک ہوگا کوئی مزاج، لیکن ہم اتنا زیادہ اس کو سر پہ سوار کرنے کے قائل نہیں ہیں کہ فرقہ پرستیوں کی بنا کے اوپر نہ آپ فرقہ پرستی کی بات کبھی آپ ہم سے سنیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، LMC کا براہ راست کسی قسم کی سیاسی ایکٹیویٹیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ سیاست کے لیے اور بتھیرے فورم ہیں، ہمارے وابستگان میں سے ایسے ہو سکتے ہیں کہ ذاتی طور پر وہ الگ سے سیاسی ایکٹیویٹیز کو رکھیں، لیکن LMC کا جو فورم ہے نا، یہ فورم کبھی بھی براہ راست سیاسی ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال نہیں ہوگا، نہ ہم خود کریں گے نہ کسی کو اس کی اجازت دیں گے۔ اور نمبر 3، LMC ایک پرامن قسم کا فورم ہے، پرامن، اور اس کے اوپر اس کا کسی قسم کے تشدد، محاذ آرائی اور انتہا پسندیوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ہم پرامن قسم کے لوگ ہیں، امن و امان والے لوگ ہیں، اور امن کو ہی دنیا کی سب سے بڑی طاقت سمجھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ رفیق ویحب الرفق، اللہ تعالیٰ خود بھی نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، وَيُؤْتِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُؤْتِي عَلَى الْعُنُفِ، اور نرمی کے اوپر وہ کچھ دے دیا کرتا ہے جو سختی کے اوپر نہیں دیا کرتا۔ تو پرامن رہ کر جو کچھ بھی ہماری اسٹرگل ہو گئی اپنی ذات کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے اور اپنے ماحول اور معاشرے کو سنوارنے کے لیے، جس حد تک ہمیں اللہ تعالیٰ نے استعداد دی ہے، جتنا کام وہ ہم سے لینا چاہے گا لے لے گا، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کاوشوں کو وہ اپنی بارگاہ میں قبول کر دے، سرخرو ہو جائیں، بس اتنا کافی ہے۔ اللہ خیر صلاح۔
تو یہ چیز میں بتا رہا ہوں کہ ایل ایم سی کا مزاج کیا ہونا ہے. نہ اس کا فرقہ پرستی کے ساتھ کوئی تعلق ہونا ہے, نہ اس کا سیاست بازی کے ساتھ کوئی تعلق ہونا ہے, اور نہ ہی اس کا کسی قسم کی انتہا پسندی اور دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق ہونا ہے. ان ساری چیزوں سے منزہ اور مبرہ ہو کر پرامن انداز کے اندر فرد کی اصلاح, ذاتی اصلاح. سب سے پہلا نشانہ کیا ہے؟ ذاتی اصلاح. اس کے وابستگان کا جو ہونا ہے, سب سے پہلا ایم اپنی اصلاح, اور پھر اپنے ساتھ ساتھ اپنے ماحول کی اصلاح جس حد تک ہمارے بس میں ہو. قرآن نے کہا نا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو. یہ دو ذمہ داریاں ہر مومن پر عائد ہوتی ہیں. ایل ایم سی کا فورم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا ان دونوں ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے حوالے سے. اس میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا, آپ کو بتائے گا کہ چلنا کیسے ہے, راستے کی رکاوٹوں کو عبور کیسے کرنا ہے. کتابات کی شکل میں ایک پریکٹیکل ایک لاہہ عمل کی شکل کے اندر کچھ لاہہ عمل اپنا کام دکھائے گا. کچھ گاہے بگاہے ملنے والی انسٹرکشن خطابات جو ہیں ان کے اندر سے کافی ساری گتھیاں سلجھیں گی, زندگی کے راز سمجھ میں آنے شروع ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد فاصلے طے کرنے آسان ہوتے چلے جائیں گے. سو عزیزان من, آخری 2 منٹ ہیں اور عارف کھڑی شریف میاں محمد بخش صاحب کا جو شعر ہے مجھے یاد آ رہا, اس پر میرا خیال ہے میں بات کو ختم کروں. کہتے ہیں لکھ ہزار بہار حسن تھی اندر خاک سمانی, اجئی پریت لگا محمد جگتے روے کہانی. لاکھ ہزار بہار حسن دی, کیسے کیسے حسین چہرے ہیں جو مٹی کے اندر مل کر مٹی ہو چکے ہیں. کیسی کیسی جوانیاں ہیں جو آج گمنامی کے قبرستانوں میں دفن ہو چکی ہیں. جس حسن پر, جوانی پر, زندگی پر, رنگ روپ پر آج ہمیں مان ہے, جن صلاحیتوں پر مان ہے, موت آنے کی دیر ہے, سارا کچھ زیرو ہو جانا ہے. یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ لاکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سمانی, اجئی پریت لگا محمد جگتے روے کہانی. کوئی ایسا کام کر محمد بخش کہ جو جگ پر کہانی چھوڑ کر مرے. جو کہانی چھوڑ کر مرے, آج ان کی قبریں بھی زندہ ہیں, کتابوں کے تذکروں میں بھی زندہ ہیں, ہمارے دلوں میں بھی زندہ ہیں, ہماری زبانوں پر بھی زندہ ہیں, اور اپنی قبروں میں بھی زندہ ہیں. سو عزیزان من, مر ہی جانا ہے ایک نہ ایک دن. مرنے سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے ہیں. جس وقت سے ہم پیدا ہوئے ہمارا اور موت کا درمیانی فاصلہ کم سے کم ہو رہا ہے, اور ایک دن اس فاصلے کو ختم ہونا ہے. اس سے پہلے کہ وہ فاصلہ ختم ہوئے آئیں آج خواب غفلت سے بیدار ہوں, اور باقی جو وقت گزر گیا ہے وہ تو گزر گیا ہے, بقیہ وقت کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی یاد رکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.